جنوبی افریقہ کے مشرقی کیپ میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں موزیو میں 18 جولائی 1918 کو ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام رکھا گیا رولہلا، جس کا مطلب تھا درخت کی شاخ کو کھینچنے والا۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ صرف شاخ نہیں، پوری تاریخ کو موڑنے والا تھا۔ رولہلا منڈیلا، جسے بعد میں نیلسن منڈیلا کے نام سے دنیا نے جانا، تیمبو قبیلے کے شیعی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ہنری منڈیلا قبیلے کے مشیر اور سردار تھے۔ منڈیلا کی ابتدائی زندگی قبائلی روایات، کہانیوں اور افریقی ثقافت میں رچی بسی تھی۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے آزادی کی فضا میں پروان چڑھ رہے تھے، اس وقت تک جب تک ظلم کی آندھی ان کے گاؤں تک نہ پہنچ گئی۔ جب منڈیلا 9 سال کے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا پہلا بڑا صدمہ تھا، لیکن اسلامیہ نے ان کی تقدیر کا رخ موڑ دیا۔ انہیں قبیلے کے اعلیٰ سردار نے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور تعلیم کے لیے بھیجا۔ وہ پہلا موقع تھا جب منڈیلا نے دنیا کو قبیلے کی حدود سے باہر دیکھا۔ اسکول میں ان کا نام نیلسن رکھا گیا۔ ایک انگریز استاد نے افریقی ناموں کی جگہ مغربی نام دینے کی روایت کے تحت یہ نام ان کی شناخت کا حصہ بن گیا، لیکن ان کی روح ہمیشہ رولہلا ہی رہی۔ منڈیلا نے ابتدائی تعلیم کلارک بیری انسٹی ٹیوٹ سے حاصل کی، جہاں انہوں نے تاریخ، سیاست اور قانون میں دلچسپی لینا شروع کی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے قبیلے کی روایات عظیم ہیں، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ دنیا میں انصاف صرف طاقت سے نہیں، علم سے آتا ہے۔ ان کی جوانی کے دنوں میں جنوبی افریقہ نسل پرستی کی آگ میں جل رہا تھا۔ سفید فام اقلیت نے سیاہ فام اکثریت کو غلام بنا رکھا تھا۔ منڈیلا نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، محسوس کیا، اور دل میں ایک سوال پیدا ہوا: کیا میں صرف دیکھتا رہوں گا یا کچھ بدلوں گا؟ یہی سوال ان کے سفر کا آغاز بنا، ایک ایسا سفر جو انہیں قبیلے کے بیٹے سے قوم کے رہنما تک لے گیا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی منڈیلا نے جوہانسبرگ کا رخ کیا۔ یہ شہر جنوبی افریقہ کی دھڑکن تھا، جہاں خواب بکھرتے بھی تھے اور جنم بھی لیتے تھے۔ منڈیلا نے یہاں یونیورسٹی آف واٹرزلینڈ میں قانون کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، لیکن کلاس روم سے زیادہ وہ سڑکوں پر سیکھ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب جنوبی افریقہ میں اپارتھائڈ کا نظام نافذ ہو چکا تھا، ایک ایسا قانون جو انسانوں کو ان کی جلد اور رنگت کی بنیاد پر تقسیم کرتا تھا۔ سیاہ فام شہریوں کو نہ ووٹ کا حق تھا، نہ زمین کا، نہ تعلیم کا۔ وہ صرف غلام تھے اپنی ہی سرزمین پر۔ منڈیلا نے اس ظلم کو صرف دیکھا نہیں، بلکہ اس کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے افریقی نیشنل کانگریس یعنی ANC میں شمولیت اختیار کی، ایک ایسی تنظیم جو نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کر رہی تھی۔ یہاں منڈیلا نے نہ صرف احتجاج کرنا سیکھا، بلکہ قیادت بھی کی۔ 1952 میں انہوں نے ڈیفنس کیمپین کی قیادت کی، ایک ملک گیر تحریک جس میں ہزاروں افراد نے نسل پرستانہ قوانین کی خلاف ورزی کی۔ منڈیلا کو گرفتار کیا گیا، مقدمہ چلا، لیکن ان کی آواز خاموش نہ ہوئی۔ اسی دوران انہوں نے ایک قانونی فرم قائم کی، منڈیلا اینڈ تیمبو، جو سیاہ فام شہریوں کو مفت قانونی مدد فراہم کرتی تھی۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا، کیونکہ قانون وہ ہتھیار بن گیا جس سے منڈیلا نے ظلم کی دیواروں میں دراریں ڈالنا شروع کی۔ 1960 میں شارپ ویل قتل عام نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس نے پرامن مظاہرین پر فائرنگ کی اور 89 افراد شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ منڈیلا کے لیے ایک موڑ تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پرامن جدوجہد کافی نہیں، اور انہوں نے ANC کے عسکری ونگ کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب منڈیلا نے ہتھیار اٹھائے، لیکن صرف ظلم کے خلاف نہیں، ان کا مقصد تباہی نہیں، آزادی تھا۔ 1962 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر بغاوت، دہشت گردی اور حکومت کے خلاف سازش کے الزامات لگائے گئے۔ ریونین ٹرائل میں منڈیلا نے وہ تاریخی تقریر کی جس نے دنیا کو جھنجھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا، میں نے ایک جمہوری اور آزاد معاشرے کا خواب دیکھا ہے۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جس کے لیے میں جینا چاہتا ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو یہ وہ خواب ہے جس کے لیے میں مرنے کو بھی تیار ہوں۔ منڈیلا کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، لیکن وہ قیدی نہیں بنے، وہ علامت بن گئے۔ قید سے قیادت تک ایک قوم کی تعمیر۔ 25 سال یہ صرف ایک عدد نہیں، یہ ایک صدی کی اذیت کا خلاصہ ہے۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی جوانی، اپنی عمر اور اپنی آزادی قربان کی، لیکن ان کا خواب زندہ رہا۔ روبن آئی لینڈ کی جیل میں، جہاں پتھروں کو توڑا جاتا تھا،
वहाँ मंडेला ने उम्मीद को तराशा। कैद के दौरान मंडेला ने न सिर्फ अपनी नज़रियात को मजबूत किया बल्कि जेल के मुहाफ़िज़ों तक को मुतासर किया। उनकी शख्सियत में वो वक़ार था जो दुश्मन को भी एहतराम पर मजबूर कर दे। वो कैदी थे लेकिन उनकी सोच आज़ाद थी। 1980 की दहाई में दुनिया भर में फ्री मंडेला तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और लाहौर तक लोगों ने मंडेला की रिहाई के लिए मुतालबा किया। जनूबी अफ्रीका पर आलमी दबाव बढ़ने लगा। बिल आखिर 11 फरवरी 1990 को वो लम्हा आया जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही थी। मंडेला जेल से रिहा हुए। उनके कदमों की चाप ने तारीख को बदल दिया। रिहाई के बाद मंडेला ने ANC की क़यादत संभाली, लेकिन उनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना नहीं था बल्कि एक बटी हुई कौम को जोड़ना था। उन्होंने मुज़ाकरात का आगाज़ किया उन लोगों से भी जिन्होंने उन्हें कैद में रखा था। 1996 में जनूबी अफ्रीका में पहली बार आज़ाद इंतखाबात हुए। सियाह फाम शहरियों को वोट का हक मिला और नेल्सन मंडेला, वो शख्स जो कभी कैदी था, अब मुल्क के पहले सियाह फाम सदर बने। उनकी सदारत इंतकाम की नहीं, वफामत की थी। उन्होंने ट्रुथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन कायम की ताकि माजी के ज़ख्मों पर मरहम रखा जा सके। उन्होंने सफ़ेद फाम अक़लियत को दुश्मन नहीं साथी बनाया। मंडेला ने तालीम, सेहत और इंसानी हकूक़ के शोबों में इस्लाहात की। उन्होंने जनूबी अफ्रीका को एक नई शनाख्त दी, एक ऐसी कौम जो माजी से सीख कर आगे बढ़े। उनकी क़यादत ने दुनिया को दिखाया कि अज़मत ताकत से नहीं किरदार से आती है। इक़्तिदार हासिल करना एक जंग है लेकिन उसे संभालना एक इम्तिहान। नेल्सन मंडेला ने जब जनूबी अफ्रीका की सदारत संभाली तो उनके सामने एक बिखरी हुई कौम थी। मंडेला को ये चैलेंज दरपेश था कि वो एक ऐसी हुकूमत कायम करे जो सबके लिए एक हो, सियाह फाम, सफ़ेद फाम, रंगदार और हर वो शख्स जो इस सरजमीन का बशिंदा था। लेकिन ये आसान न था। ANC के अंदर भी इख्तिलाफ़ात थे और बाहर भी। उनके मुखालिफिन कहते थे कि मफाहमत कमज़ोरी है। उनके हामी चाहते थे कि वो इंतकाम लें, लेकिन मंडेला ने एक बार भी वो रास्ता ना चुना। उनकी हुकूमत को गुर्बत, बेरोज़गारी और एड्स जैसी मुहलक बीमारियों से लड़ना पड़ा। तालीम का निज़ाम कमज़ोर था, सेहत की सहूलत नाकाफ़ी थी और मुल्क में जराइम की शरह बढ़ रही थी। मंडेला ने इन मसाइल का सामना किया, लेकिन वो जानते थे कि एक मुद्दत में सब कुछ नहीं ठीक हो सकता। उन्होंने इदारे बनाए, इस्लाहात की और सबसे बढ़कर लोगों को एक नई सोच दी। उनकी सबसे बड़ी आजमाइश शायद वो थी जब उनके अपने ख़ानदान को तनकीद का निशाना बनाया गया। उनकी बीवी वैनी मदेगज़ा पर इल्ज़ामात लगे, उनकी बेटियों को सियासत से दूर रखा गया और उनकी निजी ज़िंदगी को मीडिया ने निशाना बनाया। लेकिन मंडेला ने कभी ज़ाती दुख को कौमी मफाद पर गालिब नहीं आने दिया। उन्होंने एक बार कहा, मैं एक आम इंसान हूँ जो गैर मामूली हालात में जीने पर मजबूर हुआ। ये जुमला उनका आइज़ी, उनकी सच्चाई और उनकी अज़मत की दलील है। 1999 में नेल्सन मंडेला ने सदारत छोड़ दी। वो चाहते थे कि इक़्तिदार एक रवायत न बने बल्कि एक खिदमत रहे। उनके जाने के बाद जनूबी अफ्रीका ने एक नई राह इख्तियार की, लेकिन मंडेला की मौजूदगी एक साया की तरह बाकी रही, रहनुमाई करती खामोशी से। मंडेला ने अपनी रिटायरमेंट को आराम का वक्त नहीं बनाया। उन्होंने मंडेला फाउंडेशन कायम की जो तालीम, सेहत और इंसानी हकूक़ के लिए काम करती थी। वो दुनिया भर में अमन के सफ़ीर बन गए। उनके आखिरी सालों में सेहत ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी रूह कभी कमज़ोर न हुई। वो बच्चों के साथ वक्त गुजारते, किताबें पढ़ते और कभी कभार अपनी ज़िंदगी पर खामोशी से गौर करते। 2008 में उनकी 9वीं सालगिरह पर दुनिया भर के रहनुमा, फनकार और अवाम ने उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। लंदन में एक अजीमुशान कॉन्सर्ट हुआ जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। ये सिर्फ एक जश्न नहीं था, ये इंसानियत की फतह का ऐलान था। 2013 में 95 साल की उम्र में नेल्सन मंडेला ने इस दुनिया को अलविदा कहा। जनूबी अफ्रीका सोग में डूब गया, लेकिन दुनिया ने उन्हें आंसुओं के साथ नहीं, दुआओं के साथ रुखसत किया। उनकी मौत एक जिस्म का एहतमाम थी, लेकिन एक नज़रिए की नई ज़िंदगी का आवाज़ था। नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी ख़त्म हुई, लेकिन उनकी कहानी नहीं। वो एक इंसान थे, लेकिन उनका असर एक सदी पर मुहीत था।
ان کی وراثت صرف جنوبی افریقہ تک محدود نہیں رہی، بلکہ وہ دنیا بھر میں مظلوموں، قیدیوں، بلکہ حق کے متاثروں کی آواز بن گیا۔ ان کا نام اب صرف ایک تاریخی حوالہ نہیں، بلکہ ایک اخلاقی معیار ہے۔ جب کوئی رہنما انصاف کی بات کرتا ہے، جب کوئی طالب علم آزادی کا خواب دیکھتا ہے، جب کوئی قوم مفاہمت کا راستہ چنتی ہے، تو منڈیلا کی روح وہاں موجود ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ نے 18 جولائی کو نیلسن منڈیلا انٹرنیشنل ڈے قرار دیا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک فرد اگر نیت صاف ہو تو پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ منڈیلا کی کتابیں، ان کی تقاریر اور ان کے اصول آج بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ ان کے اقوال دیواروں پر لکھے جاتے ہیں اور ان کی تصویر دلوں میں بسائی جاتی ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے، کہ قید جسم کو محدود کرتی ہے، روح کو نہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ عظمت طاقت سے نہیں، قربانی سے آتی ہے۔ نیلسن منڈیلا چلے گئے، لیکن ان کا چراغ جلتا رہا۔ ہر اس دل میں جو انصاف چاہتا ہے، ہر اس ذہن میں جو آزادی کا خواب دیکھتا ہے، اور ہر اس قوم میں جو ماضی سے سیکھ کر مستقبل بنانا چاہتی ہے۔ نیلسن منڈیلا کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے: ظلم کے خلاف کھڑے ہونا مشکل ہے، لیکن ممکن ہے، اور جب ایک فرد کھڑا ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔